رات کی سیاہی جب گاؤں پر اتری تو اپنے ساتھ ایک انجانا خوف اور وحشت بھی لائی۔ کچے راستوں پر ہوا کا شور بھی کسی آسیب کی سرگوشی محسوس ہو رہا تھا۔ اسی دم گھونٹنے والے سناٹے کو دو بڑی جیپوں کے انجنوں کی گڑگڑاہٹ نے توڑا۔ ان کی ہیڈ لائٹس کی تیز روشنی سلیم کے خاندان پر پڑی، جو دبے پاؤں گاؤں سے نکلنے کی کوشش کر رہے تھے۔ روشنی اتنی تیز اور اچانک تھی کہ ایک لمحے کے لیے ان کی آنکھیں چندیا گئیں اور دنیا سفید ہو کر رہ گئی۔ رک جاؤ وہیں، ایک کرخت اور گونجدار آواز ابھری جو رات کی خاموشی میں کسی حکم کی طرح گونجی۔ سلیم کا دل حلق میں آ گیا۔ اس کی بیوی نے خوف سے اپنی چھوٹی بیٹی کو سینے سے بھینچ لیا۔ ردا کے قدم وہیں جم گئے۔ اس نے دیکھا کہ جیپوں سے ارمغان شاہ کے وہی لمبے تڑنگے کارندے اتر رہے تھے۔ ان کے ہاتھوں میں چمکتی ہوئی بندوقیں تھیں اور چہروں پر وحشت ناچ رہی تھی۔ ان کا سرغنہ کالے خان، جس کی بڑی بڑی مونچھیں اس کے چہرے پر مزید ہیبت طاری کر رہی تھی، طنزیہ انداز میں مسکراتا ہوا آگے بڑھا۔ اس کے دانت اندھیرے میں بھیڑیے کی طرح چمک رہے تھے۔ بڑی جلدی تھی شہر جانے کی سلیم؟ کالے خان نے سلیم کے قریب آ کر حقارت سے کہا۔ شاہ صاحب سے اجازت لینا ضروری نہیں سمجھا؟ سلیم نے کانپتے ہوئے ہاتھ جوڑ دیے۔ اس کی آواز خوف سے بمشکل نکل رہی تھی۔ کالے خان، خدا کے واسطے ہمیں جانے دو۔ ہماری تو کسی سے کوئی دشمنی نہیں۔ ہم اپنا سب کچھ یہیں چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ بس ہماری جان بخش دو۔ شاہ صاحب سے دشمنی مول لے کر گاؤں سے کوئی زندہ نہیں جاتا۔ کالے خان نے سلیم کو کاندھے سے پکڑ کر جھنجھوڑا اور پھر ایک دھکا دیا جس سے وہ لڑکھڑا کر زمین پر گر پڑا۔ یہ دیکھ کر ردا کا خون کھول اٹھا۔ اس کے اندر کا سارا خوف غصے میں بدل گیا۔ وہ شیرنی کی طرح دھاڑتی ہوئی آگے بڑھی۔ تم لوگوں کو شرم نہیں آتی ایک بوڑھے اور نہتے آدمی پر ہاتھ اٹھاتے ہوئے؟ ہم کوئی تمہارے باپ کے غلام ہیں جو تم ہمیں یہاں زبردستی قید رکھو گے؟ کالے خان نے اسے سر سے پاؤں تک ایک گندی نظر سے دیکھا اور قہقہ لگایا۔ او ہو، تو شہر کی پڑھی لکھی شعلہ بی بی بھی یہاں؟ زبان تو کینچی کی طرح نہیں تلوار کی طرح چلتی۔ شاہ صاحب نے ٹھیک ہی کہا تھا، اس کی آگ کو ٹھنڈا کرنا بہت ضروری۔ اس نے اپنے آدمیوں کو اشارہ کیا۔ حکم وہی ہے جو تمہیں پتہ ہے، اٹھا لو اس مغرور لڑکی کو۔ یہ سننا تھا کہ ردا کی ماں دھاڑے مار مار کر رونے لگی۔ میرے خدا، رحم کر، میری بچی کو مت لے کر جا، میں تمہارے آگے اپنی جھولی پھیلاتی ہوں۔ دو آدمیوں نے ردا کی طرف قدم بڑھائے۔ ردا نے پیچھے ہٹتے ہوئے زمین سے ایک نوکیلا پتھر اٹھا لیا۔ خبردار، اگر کسی نے مجھے ہاتھ بھی لگایا تو میں اس کا سر پھاڑ دوں گی، دور رہو مجھ سے۔ کالے خان اس کی بے بسی بھری بہادری پر مزید ہنسا۔ واہ، کیا بات ہے، شاہ صاحب کو تمہاری یہی ادا تو پسند آئی۔ اس نے اپنے آدمیوں کو حکم دیا، وقت ضائع مت کرو، اٹھاؤ اسے۔ ایک آدمی نے جھپٹ کر اس کے ہاتھ سے پتھر چھین لیا، جبکہ دوسرے نے اس کے بازو پشت پر موڑ دیے۔ ردا اپنی پوری طاقت سے مزاحمت کرتی رہی۔ وہ چیختی رہی، چلاتی رہی، لیکن ان درندوں کے سامنے اس کی ایک نہ چلی۔ انہوں نے اسے گھسیٹ کر جیپ میں پھینک دیا اور دروازہ زور سے بند کر دیا۔ بند ہوتے ہوئے دروازے کی آواز کسی جیل کی کوٹڑی کے دروازے کی طرح تھی۔ ابا، اماں! اس کی آخری چیخ رات کی تاریکی میں ڈوب گئی۔ جیپ ایک جھٹکے سے آگے بڑھی۔ ردا کو اپنے ماں باپ کے روتے ہوئے چہرے یاد آ کر تڑپا رہے تھے۔ وہ پچھلی سیٹ پر بے دم پڑی تھی۔ اس کے سامنے بیٹھے دو کارندے آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ ایک نے کہا کہ آج تک شاہ صاحب کو اتنا غصہ کرتے نہیں دیکھا۔ جرگے میں ان کا چہرہ لال انگارہ ہو رہا تھا۔ دوسرے نے جواب دیا، غصہ یا دیوانگی؟ جس طرح وہ اس لڑکی کو گھور رہے تھے، معاملہ تو کچھ اور ہی لگتا ہے چھوری نے شاہ صاحب کے دل پر تیر چلا دیا ہے۔ ان کی باتیں اور جرگے کا لفظ سن کر ردا کی آنکھیں اندھیرے میں کھلی تھیں، لیکن اس کا ذہن ماضی کے روشن دن میں بھٹک رہا تھا۔ ابھی چند گھنٹے پہلے ہی کی تو بات تھی، وہ اپنے کمرے میں کتابیں سمیٹ رہی تھی جب اس کے ابا سلیم پریشان حالت میں داخل ہوئے۔ شاہ کے آدمی آئے ہیں، وہ تمہیں اور مجھے جرگے میں بلا رہے ہیں۔
تو اس میں پریشان ہونے کی کیا بات ہے ابا؟ ردا نے لاپرواہی سے کہا۔ وہ شہر میں رہ کر ان جاگیردارانہ نظام کے خوف سے آزاد ہو چکی تھی۔ ہم نے کون سا جرم کیا ہے؟ ہمارا سب سے بڑا جرم تمہاری تعلیم ہے بیٹی، سلیم نے بے بسی سے کہا تھا۔ تم ان چاہوں کو نہیں جانتی، وہ اپنی رعایا کو سر اٹھا کر جیتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے۔ ابا، تعلیم حاصل کرنا گناہ نہیں ہے اور ہم ان کی رعایا نہیں۔ ردا کے لہجے میں بغاوت تھی۔ آپ فکر نہ کریں، ہم کل صبح یہاں سے ہمیشہ کے لیے چلے جائیں گے۔ میں نے خالہ سے بات کر لی ہے، پھر کوئی ارمغان شام پر حکم نہیں چلا سکے گا۔ اس کی ماں جو دروازے پر کھڑی سب سن رہی تھی، آنکھوں میں آنسو لیے بولی، کاش یہ اتنا آسان ہوتا بیٹی، کاش۔ جیپ ایک گہرے گڑھے میں لگ کر اچھلی تو ردا حال میں واپس آئی۔ اس کا سر گاڑی کی چھت سے ٹکرایا۔ کرندوں نے قہقہے اس کے کانوں میں گونجے۔ اس کی ساری بہادری، ساری ضد آنسوؤں میں بہہ گئی تھی۔ اسے پہلی بار شدت سے احساس ہوا کہ اس نے جس آگ سے کھیلنے کی کوشش کی ہے وہ اس کے پورے خاندان کو جلا کر راکھ کر سکتی ہے۔ اسے اپنے باپ کے الفاظ یاد آئے، تم ان شاہوں کو نہیں جانتی بیٹی۔ کاش اس نے ان کی بات مان لی ہوتی، کاش وہ اپنی ضد چھوڑ دیتی۔ جیپ کی رفتار اب تیز ہو چکی تھی۔ سامنے دور کچھ روشنیاں نظر آنے لگیں۔ وہ ارمغان شاہ کا ڈیرا تھا، ایک ایسی جگہ جہاں انصاف طاقتور کی لونڈی تھا اور کمزور کی کوئی سنوائی نہیں تھی۔ ردا کا دل خوف سے ڈوبنے لگا۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ اس کا انجام کیا ہوگا، لیکن ایک بات طے تھی، اس کی زندگی کی سب سے بھیانک رات ابھی شروع ہوئی تھی۔ اسی وقت ردا کو وہ دن یاد آیا جس دن نے اسے اس انجام تک پہنچایا تھا۔ دوپہر کا وقت اور ارمغان شاہ کے وسیع عریض ڈیرے پر گاؤں کے لوگ خوف اور دہشت کے سائے میں جمع تھے۔ زمین پر دریاں بچھی تھیں جن پر گاؤں کے بڑے بوڑھے اور دیگر مرد سر جھکائے بیٹھے تھے۔ سامنے ایک اونچے چبوترے پر رکھی بڑی سی شاہانہ کرسی پر ارمغان شاہ ٹانگ پر ٹانگ رکھے بیٹھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں غرور اور طاقت کا نشہ تھا، ایک ایسا نشہ جو نسلوں سے ان کی رگوں میں خون بن کر دوڑ رہا تھا۔ سلیم جب ڈرتے ڈرتے مجمع میں داخل ہوا تو اس کی نظریں اس پر اٹھ گئیں۔ ارمغان نے ہاتھ کے اشارے سے اسے اپنے سامنے بلایا۔ سلیم کانپتے قدموں سے آگے بڑھا۔ ارمغان شاہ نے اپنی گرجدار آواز میں بولنا شروع کیا۔ اس کی آواز میں ایسی دھمک تھی کہ مجمع پر مکمل سناٹا چھا گیا۔ تم سب جانتے ہو کہ اس گاؤں کا ایک ہی قانون ہے اور وہ ہے شاہوں کا قانون۔ میرے دادا، میرے باپ اور اب میں، ہم نے اس گاؤں کی روایات کو زندہ رکھا ہے۔ ہماری روایت یہ ہے کہ ہمارے کسان اور مزدور صرف کھیتی باڑی کریں، ان کے بچوں کو پڑھ لکھ کر ہمارے برابر آنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس نے ایک لمحے کے لیے توقف کیا اور اپنی سرد نگاہیں سلیم پر گاڑ دیں۔ لیکن ہمیشہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنی اوقات بھول جاتے ہیں، جو سمجھتے ہیں کہ وہ شاہوں کے قانون کو توڑ سکتے ہیں۔ ایسا ہی ایک شخص یہ سلیم ہے۔ اس نے انگلی سے سلیم کی طرف اشارہ کیا۔ سلیم بے بسی سے ہاتھ جوڑ کر کھڑا تھا۔ ارمغان دوبارہ بولا، اس نے ہماری پیٹھ پیچھے اپنی بیٹی کو شہر بھیجا، اسے تعلیم دلوائی تاکہ وہ کل کو ہماری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر سکے۔ یہ بغاوت ہے، اور شاہوں سے بغاوت کی سزا صرف موت ہوتی ہے۔ نہیں چھوٹے شاہ، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ سلیم اس کے قدموں میں گر پڑا۔ میری بیٹی کو معاف کر دیں، میں آئندہ اسے کبھی گاؤں سے باہر نہیں بھیجوں گا۔ میں آپ کا غلام، مجھ پر رحم کریں۔ ارمغان اپنی کرسی سے اٹھا۔ اس کے چہرے پر ایک شفاف مسکراہٹ تھی۔ وہ سلیم کے قریب آیا اور جھک کر اس کا گریبان پکڑ لیا۔ بہت دیر ہو گئی ہے سلیم، اب رحم کی بھیک مانگنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ تیری بیٹی کی وجہ سے گاؤں کی دوسری لڑکیاں بھی خواب دیکھنے لگی ہیں اور ہم یہ برداشت نہیں کر سکتے۔ وہ ابھی سلیم کو جھنجھوڑ ہی رہا تھا کہ مجمع کے پچھلے حصے سے ایک تیز اور توانا آواز آئی، ایک ایسی آواز جس کی کسی کو توقع نہیں تھی۔ تم ہو کون ارمغان شاہ؟ خود کو زمینی خدا سمجھتے ہو؟ چھوڑو میرے ابا کا گریبان۔ سب نے چونک کر اس سمت دیکھا۔ مجمع کو چیرتی ہوئی ردا آگے آ رہی تھی۔ اس کا گلابی لباس اور سفید دوپٹہ ہوا میں لہرا رہا تھا۔ اس کا چہرہ غصے سے سرخ تھا اور آنکھوں سے جیسے چنگاریاں نکل رہی تھیں۔ لوگ اس کی جرت پر حیران اور خوفزدہ تھے۔ کسی عورت کی ہمت نہیں تھی کہ وہ جرگے میں بولے، اور یہ لڑکی تو سیدھا ارمغان شاہ کو للکار رہی تھی۔ ارمغان کا ہاتھ تو وہیں ساکت ہو گیا۔ اس نے پہلی بار ردا کو اتنا قریب سے دیکھا تھا۔ اس کا حسن، اس کا غصہ، اس کی نڈر آنکھیں۔ ایک لمحے کے لیے تو وہ سب کچھ بھول گیا،
پھر سے اپنی توہین کا احساس ہوا تو اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ لڑکی، تیری ہمت کیسے ہوئی میرے سامنے زبان کھولنے کی؟ یہ پہلی بار تھا، اس لیے کیا؟ ہاں، ردا نے اس کی بات کاٹ دی۔ تم مجھے مارو گے یا میرے ابا کی طرح میری بھی تذلیل کرو گے؟ سن لو ارمغان شاہ، ہم تم سے ڈرتے نہیں، تمہاری یہ جاگیرداری اب پرانی ہو چکی ہے۔ پھر اس نے وہ کیا جس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے نفرت سے ارمغان شاہ کے قدموں کے پاس زمین پر تھوکا۔ ہم کل ہی یہ گاؤں چھوڑ کر شہر جا رہے ہیں، تم جیسے ظالموں کی حکومت سے بہت دور۔ میں تھوکتی ہوں تمہاری اس حکمرانی پر۔ یہ کہہ کر وہ تیزی سے اپنے باپ کی طرف بڑھی۔ ارمغان کا ہاتھ جھٹک کر اس کا گریبان چھڑایا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر وہاں سے کھینچتے ہوئے لے گئی۔ سلیم بے بسی سے پیچھے مڑ کر دیکھتا رہا، لیکن ردا اسے زبردستی اپنے ساتھ لے گئی۔ جرگے میں تو موت کا سا سناٹا چھا گیا۔ ارمغان شاہ اپنی جگہ بت بنا کھڑا تھا۔ اس کے کانوں میں ردا کے الفاظ اور تھوکنے کی آواز گونج رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں انتقام کی ایسی آگ بھڑکی جو شاید سب کچھ جلا کر خاکستر کرنے والی تھی۔ اس نے دانت پیستے ہوئے اپنے آپ سے کہا، تم شہر جانا چاہتی ہو نا؟ اب تم اس گاؤں سے باہر قدم بھی نہیں رکھ سکو گے۔ یہ ارمغان شاہ کا وعدہ۔ جرگے سے واپسی پر گھر میں قیامت کا سما تھا۔ ردا کی ماں سر پکڑ کر بیٹھی رو رہی تھی اور سلیم بے بسی سے کمرے میں ٹہل رہا تھا۔ تم نے یہ کیا کر دیا ردا؟ سلیم نے پہلی بار اپنی بیٹی پر غصہ کیا۔ تم نے ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا، اب وہ ہمیں زندہ نہیں چھوڑے گا۔ ارمغان شاہ اپنی توہین کا بدلہ ضرور لے گا۔ ابا، کب تک ہم ان کے ظلم سہتے رہیں گے؟ ردا نے اسی ضد سے کہا۔ کسی نہ کسی کو تو آواز اٹھانی ہی تھی۔ میں نے کچھ غلط نہیں کیا۔ ہم یہاں ایک پل نہیں رکیں گے، ہم آج رات ہی یہاں سے نکل جائیں گے۔ اس کی ماں نے روتے ہوئے کہا، وہ ہمیں نہیں جانے دیں گے بیٹے، ان کے آدمی ہر جگہ ہیں، ہم چھپ کر جائیں گے اماں، کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوگی۔ ردا نے انہیں تسلی دینے کی کوشش کی، حالانکہ اس کے اپنے دل میں بھی ایک انجانا سا خوف سر اٹھا رہا تھا۔ اسی خوف کے تحت انہوں نے آدھی رات کو گاؤں چھوڑنے کا فیصلہ کیا، لیکن ان کی قسمت انہیں سیدھا ارمغان شاہ کے شکنجے میں لے آئی تھی۔ جیپ جب بڑے ڈیرے کے صحن میں رکی تو ردا کو زبردستی باہر گھسیٹا گیا۔ سامنے کا منظر دیکھ کر اس کی رہی صحیح ہمت بھی جواب دے گئی۔ صحن میں روشنیوں کا اہتمام تھا، چند کرسیاں لگی تھیں اور ایک نکاح خواں سر جھکائے بیٹھا تھا، اور ان سب کے درمیان کرسی صدارت پر ارمغان شاہ بیٹھا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک شیطانی مسکراہٹ۔ خوش آمدید ردا بی بی، اس نے طنزی انداز میں کہا۔ سنا ہے تم شہر جا رہی تھی، میں نے سوچا تمہیں جانے سے پہلے ایک تحفہ ہی دے دوں۔ ردا نے نفرت سے اس کی طرف دیکھا۔ کیا چاہتے ہو تم؟ میں وہ چاہتا ہوں جو تم نے مجھ سے چھیننے کی کوشش کی، میری عزت، میرا وقار۔ وہ اپنی کرسی سے اٹھا اور اس کے قریب آیا۔ اس نے اسے بازو سے پکڑ کر کھڑا کیا، اور میں اپنا وقار واپس لینا جانتا ہوں۔ اس نے ردا کو نکاح خواں کے سامنے کرسی پر پٹخ دیا۔ مولوی صاحب نکاح کی تیاری کریں۔ یہ سن کر ردا کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، تم پاگل ہو گئے، وہ چیخی۔ میں تم جیسے درندے سے کبھی نکاح نہیں کروں گی۔ ارمغان ہنسا۔ تم سے کوئی پوچھ نہیں رہا، نکاح تو ہم کر رہے ہیں نا، تم نے مجھے سب کے سامنے ذلیل کیا، اب میں تمہیں ہر روز ہر پل ذلیل کروں گا۔ تم میری قیدی بن کر رہو گی، میری بیوی کے روپ میں۔ یہ نکاح نہیں، یہ گناہ، یہ زبردستی۔ وہ روتی رہی، چلاتی رہی۔ اس نے نکاح خواں کی منت کی کہ مولوی جی آپ تو خدا سے ڈرے، آپ اس گناہ میں شریک نہ ہوں۔ مولوی نے خوفزدہ نظروں سے ارمغان شاہ کی طرف دیکھا اور پھر سر جھکا لیا۔ بیٹی، میں مجبور ہوں، شاہ صاحب کے حکم کے آگے میری کیا اوقات۔ ارمغان نے اپنے آدمی کو اشارہ کیا اور انہوں نے مضبوطی سے ردا کو پکڑ لیا۔ نکاح کے کلمات پڑھے گئے۔ جب قبول ہے کی باری آئی تو ردا نے چیخ چیخ کر انکار کیا۔ میں قبول نہیں کرتی، نہیں کرتی۔ ارمغان نے ایک آدمی کو اشارہ کیا، اس نے ردا کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا اور دوسرے نے زبردستی اس کا سر اسبات میں ہلا دیا۔ قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے۔ گواہوں کی آوازوں نے اس کے انکار کو دبا دیا۔ چند ہی لمحوں میں اس کی مرضی کے خلاف، اس کی رضامندی کے بغیر اسے ارمغان شاہ کی بیوی بنا دیا گیا۔ جس وقت نکاح نامے پر اس کے انگوٹھے کا نشان لیا جا رہا تھا، اسے لگا جیسے اس کی روح پر دہکتے ہوئے انگارے رکھ دیے گئے۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔
اور وہ بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ ارمغان شاہ نے ایک فاتحانہ نظر اس کے بے چین وجود پر ڈالی۔ اس نے اپنے بدلہ لے لیا تھا، لیکن شاید یہ انتقام کی صرف پہلی قسط تھی۔ جب ردا کو ہوش آیا تو وہ ایک انجان پرتعیش کمرے میں تھی۔ نرم بستر، مہنگا فرنیچر، دیواروں پر خوبصورت پینٹنگز، لیکن یہ سب اسے ایک سنہرے پنجرے کی طرح لگ رہا تھا۔ اس کا سر درد سے پھٹ رہا تھا اور جسم ٹوٹ رہا تھا۔ اسے نکاح کا منظر یاد آیا تو اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑی بہہ نکلی۔ دروازے پر دستک ہوئی۔ ایک ادھیڑ عمر کی نوکرانی جس کا نام بختاور تھا ٹرے میں کھانے پینے کا سامان لیے داخل ہوئی۔ اس نے ہمدردی بھری نظروں سے ردا کو دیکھا۔ بیٹی کچھ کھا لو، صبح سے بھوکی ہو۔ ردا نے روتے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اماں میری مدد کرو، مجھے یہاں سے نکالو، میرے ماں باپ بہت پریشان ہوں گے۔ بختاور نے ایک گہری سانس لی۔ بیٹی اس حویلی میں داخل ہونا تو آسان ہے، پر شاہ صاحب کی مرضی کے بغیر یہاں سے پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا۔ تم غصہ چھوڑو اور قسمت کا لکھا سمجھ کر قبول کر لو۔ کیسے قبول کر لو؟ ردا چیخی۔ اس ظالم نے میری زندگی برباد کر دی۔ شاہ صاحب غصے کے تیز ہیں پر دل کے برے نہیں۔ بختاور نے اسے تسلی دینے کی کوشش کی۔ تم خوش قسمت ہو جو انہوں نے تم سے نکاح کر کے تمہیں عزت بخشی۔ اس کا مطلب سمجھ گئی تھی ردا، ورنہ تو اس نے اپنی بات ادھوری چھوڑ دی، لیکن یہ سوچ کر ہی اس کی روح کانپ گئی۔ بختاور کے جانے کے بعد اس نے دروازہ کھولنے کی کوشش کی، لیکن وہ باہر سے بند تھا، وہ قید تھی۔ اس نے غصے اور بے بسی میں دروازہ پیٹنا شروع کر دیا۔ کھولو دروازہ، مجھے قید کرنے کا تمہیں کوئی حق نہیں۔ ارمغان شاہ کھولو، باہر نکلو، وہ چیخ رہی تھی جب دروازے میں چابی گھومنے کی آواز آئی اور ارمغان شاہ اندر داخل ہوا۔ اس نے اندر سے دروازہ لاک کر دیا۔ بہت ہمت ہے تم میں، ابھی بھی چیخ رہی ہو؟ وہ آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھا۔ ردا خوف زدہ ہو کر پیچھے ہٹی۔ مجھ سے دور رہو، میرے قریب مت آنا۔ کیوں؟ میں تمہارا شوہر ہوں، میرا تو تم پر پورا حق ہے۔ اس کے بالکل قریب آ کر رک گیا۔ میں نہیں مانتی تمہیں اپنا شوہر، ردا نے نفرت سے کہا۔ تم ایک وحشی درندے ہو۔ درندہ؟ ارمغان مسکرایا۔ اس نے ایک جھٹکے میں اسے بازو سے پکڑ کر اپنی باہوں کے حصار میں لے لیا۔ ردا کی مزاحمت اس کی مضبوط گرفت کے سامنے بیکار تھی۔ اب میں تمہیں دکھاؤں گا کہ درندگی کسے کہتے ہیں۔ تم نے میری حکومت کو چیلنج کیا تھا نا، اب تم خود میری حکومت کا حصہ ہو، میری رعایا، اور میں اپنی رعایا کے ساتھ جو چاہے سلوک کر سکتا ہوں۔ اس کی قربت اور اس کے الفاظ ردا کے دل میں خنجر کی طرح اتر رہے تھے۔ اس نے اپنی پوری طاقت سے اسے دھکا دینے کی کوشش کی، لیکن وہ ٹس سے مس نہ ہوا۔ چھوڑو مجھے ورنہ کیا؟ ارمغان نے اس کے چہرے کے قریب جھکتے ہوئے سرگوشی کی۔ کیا کرو گی تم؟ ردا نے غصے اور بے بسی میں اس کے سینے پر اپنے ناخن گاڑ دیے۔ ارمغان نے تکلیف سے ایک آہ بھری۔ اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ اس نے ردا کے دونوں ہاتھ پکڑ کر اس کی پشت پر کر دیا اور اس کے چہرے پر ایک زوردار تھپڑ جڑ دیا۔ چٹاخ! تھپڑ کی آواز پورے کمرے میں گونج گئی۔ ردا کا سر گھوم گیا اور اس کے ہونٹ کے کنارے سے خون کی ایک لکیر بہہ نکلی۔ وہ بے جان ہو کر اس کی باہوں میں جھول گئی۔ آنسو اس کی آنکھوں سے مسلسل بہہ رہے تھے۔ ارمغان نے اسے دھکا دے کر بیڈ پر گرا دیا۔ آئندہ مجھ پر ہاتھ اٹھانے کی کوشش مت کرنا، یہ تو صرف شروعات ہے، ابھی تو تمہیں اپنی ہر گستاخی کی قیمت چکانی۔ یہ کہہ کر وہ غصے سے کمرے سے باہر چلا گیا۔ ردا بیڈ پر پڑی سسکتی رہی۔ اسے لگا جیسے اس کی روح بھی اس کے جسم کی طرح زخمی ہو چکی ہے۔ اس نے اپنی زندگی میں پہلی بار اتنی بے بسی اور ذلت محسوس کی تھی۔ جس وقت ارمغان شاہ ڈیرے کے کمرے میں ردا پر اپنی طاقت اور ملکیت کا سکہ جما رہا تھا، اسی وقت سلیم بڑی حویلی کے باہر دہائیاں دے رہا تھا۔ وہ ایک بے بس اور لاچار باپ تھا جس کی بیٹی کو گاؤں کے سب سے طاقتور شخص نے اغوا کر لیا تھا۔ اس نے بڑی مشکل سے چوکیدار کی منت سماجت کر کے بڑے شاہ سلمان شاہ تک رسائی حاصل کی۔ سلمان شاہ اپنے وسیع دالان میں چاندی کے کام والے حقے سے کش لگا رہے تھے۔
وہ ایک باروب اور روایات کے پاسدار انسان تھے، جن کے نزدیک خاندانی عزت اور وقار ہر شے پر مقدم تھا۔ سلیم ان کے قدموں میں گر گیا اور ایک بچے کی طرح پھوٹ پھوٹ کر اپنی بیٹی کی رہائی کی بھیک مانگنے لگا۔ بڑے شاہ صاحب، خدا کے لیے میری بیٹی کو بچا لیں۔ چھوٹے شاہ اسے زبردستی اٹھا کر لے گئے۔ اس کی زندگی برباد کر دیں گے، وہ معصوم، اس سے غلطی ہو گئی، آپ رحم کریں۔ سلمان شاہ نے جب جرگے کی تذلیل اور اس کے بعد اپنی بہو کے اغوا کی پوری کہانی سنی تو اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ حقے کا پائپ اس کے ہاتھ میں کانپنے لگا۔ اس لڑکی نے ہماری نسلوں کی عزت کو خاک میں ملا دیا۔ ایک معمولی سی بات پر ایک قریب کی بیٹی کو اغوا کر لیا۔ اس حرکت سے آس پاس کی برادری میں ہماری کیا عزت رہ جائے گی؟ اس نے اپنے خاص ملازم کو گرجدار آواز میں حکم دیا، جاؤ ارمغان سے کہو اس لڑکی کے ساتھ فوراً یہاں میرے سامنے پیش ہو۔ ملازم حکم سنتے ہی ڈیرے کی طرف بھاگا۔ وہاں ارمغان ابھی ردا پر غصہ نکال کر کمرے سے باہر نکلا ہی تھا کہ ملازم نے اس کے باپ کا پیغام سنا دیا۔ یہ سن کر ارمغان کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے تناؤ ابھرا، لیکن پھر اس نے ایک فیصلہ کن انداز میں سر ہلایا۔ وہ واپس کمرے میں گیا۔ ردا جو فرش پر بے حس و حرکت پڑی تھی اسے بازو سے پکڑ کر بے دردی سے اٹھایا۔ چلو میرے ساتھ، اس نے حکم دیا۔ ردا نے کمزوری سے پوچھا، اب کہاں لے جا رہے؟ کوئی نئی سزا دینے؟ اس کی آواز میں نفرت تھی۔ ارمغان نے اسے کھینچا اور ڈیرے سے حویلی کی طرف جانے والے راستے پر لے آیا۔ رات کی روشنی میں اس کا چہرہ کسی شکاری کی طرح لگ رہا تھا۔ سزا نہیں، تماشا۔ تمہیں تمہارے اصل مقام پر لے جا رہا ہوں، حویلی، جہاں تم سب کو دکھائی دو گی، میری ملکیت، میری جیتی ہوئی ٹرافی بن کر۔ اس کے الفاظ ردا کے دل میں تیر کی طرح لگے۔ اپنے باپ کے سامنے بھی یہی دلیری دکھاؤ گے؟ اس نے طنز کیا۔ یا ان کے سامنے تمہاری ساری شاہی نکل جاتی ہے؟ یہ چوٹ سیدھی ارمغان کی انا پر لگی۔ اس نے غصے سے ردا کا بازو مزید بھینچا۔ میری فکر چھوڑو اور اپنی سوچو۔ آج کے بعد تمہاری زندگی کا ہر فیصلہ، تمہاری سانسوں کا حساب بھی میں رکھوں گا۔ وہ اسے تقریباً گھسیٹتا ہوا حویلی کے مرکزی دالان میں لے آیا۔ ردا کی حالت دیکھ کر سلیم کا کلیجہ منہ کو آ گیا۔ اس کے کپڑے بکھرے ہوئے تھے، آنکھیں سوجی ہوئی تھی اور ہونٹوں پر زخم کا نشان صاف نظر آ رہا تھا۔ ارمغان! سلمان شاہ اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑے ہوئے۔ ان کی آواز میں غیظ و غضب تھا۔ یہ کیا بے غیرتی! فوراً اس لڑکی کو چھوڑو اور اس کے باپ کے حوالے کرو۔ ارمغان نے ڈھٹائی سے جواب دیا، یہ اب کہیں نہیں جائے گی، یہ یہیں رہے گی۔ میں نے کہا اسے چھوڑو۔ سلمان شاہ آگے بڑھے اور انہوں نے اپنے جوان بیٹے کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ رسید کیا۔ ایک کمی کمین کی بیٹی کے لیے تم اپنے باپ کے سامنے کھڑے ہو گئے؟ تمہیں اتنی عزت کا پاس نہیں تو کم از کم خاندان کی عزت کا ہی خیال کر لو۔ ارمغان نے اپنے گال سہلایا۔ اس کی آنکھوں میں بغاوت کی آگ بھڑک اٹھی۔ اس نے ایک ایسا اعلان کیا جس نے سب کو ساکت کر دیا۔ آپ جس کمی کمین کی بیٹی کی بات کر رہے ہیں وہ اب اس حویلی کی بہو، یہ میری بیوی ہے اور میں اس سے نکاح کر چکا ہوں۔ یہ انکشاف بجلی بن کر گرا۔ سلمان شاہ، اس کی بیوی ثریا بیگم جو پردے کے پیچھے کھڑی تھی، اور خود سلیم سب دم بخود رہ گئے۔ یہ کیا بکواس! سلمان شاہ غرایا۔ تو نے بدلے کی آگ میں اندھے ہو کر یہ قدم اٹھا لیا؟ تو نے سوچا بھی کیسے کہ ایک عام سی لڑکی شاہوں کی بہو بنے گی؟ ثریا بیگم پردے سے باہر آ گئی۔ ان کے چہرے پر شدید غصہ تھا۔ ارمغان، تم نے یہ کیا کیا؟ تم نے اپنی منگیتر حوریہ کے بارے میں ذرا بھی نہیں سوچا؟ میری بہن کو میں کیا جواب دوں گی؟ ارمغان نے اپنی ماں کو دیکھا۔ اس کے لہجے میں وہی پرانا غرور لوٹ آیا۔ آپ فکر نہ کریں اماں جان، حویلی کی اصل بہو تو حوریہ ہی بنے گی۔ شادی میں اسی سے کروں گا۔ یہ تو بس ایک بدلہ ہے، ایک کھلونا جس سے میں نے اپنی توہین کی قیمت کے طور پر حاصل کیا ہے۔ اس نے الفاظ اتنی بے رحمی اور بلند آواز میں کہے کہ ردا جو اب تک صدمے کی حالت میں خاموش کھڑی تھی، اس کے اندر کچھ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ کھلونا؟ وہ صرف ایک کھلونا تھی؟ یہ احساس اس کے لیے ہر جسمانی اذیت سے بڑھ گیا تھا۔ ارمغان نے اپنی بات ختم کی اور ردا کا بازو پکڑ کر اسے حویلی کی سیڑھیوں کی طرف کھینچنے لگا۔ یہ آج سے میرے کمرے میں رہے گی۔
اسے لے کر اوپر چلا گیا اور پیچھے سلمان شاہ غصے سے چیختے رہے۔ ثریا بیگم روتی رہیں اور سلیم اپنی بیٹی کی بربادی پر زندگی بھر ماتم کرتا رہا۔ ردا کے لیے یہ حویلی، یہ شان و شوکت ایک ایسا قید خانہ تھا جہاں اس کی روح کو روز تھوڑا تھوڑا کر کے مارا جانا تھا۔ ارمغان کا کمرہ حویلی کے سب سے خوبصورت حصے میں تھا۔ ہر چیز میں شاہی اور نفاست جھلک رہی تھی، لیکن ردا کے لیے اس کمرے کی ہر شے کاٹ کھانے کو دوڑ رہی تھی۔ ارمغان نے اسے کمرے کے بیچ میں لا کر چھوڑا اور خود الماری کی طرف بڑھ گیا۔ یہاں تمہاری حیثیت ایک نوکرانی سے زیادہ نہیں ہوگی، سمجھی؟ اس نے کپڑے نکالتے ہوئے کہا۔ تم صرف نام کی بیوی ہو، حقیقت میں میری قیدی۔ ردا نے کوئی جواب نہیں دیا، وہ ایک مجسمے کی طرح کھڑی تھی۔ اس کی آنکھیں خالی تھیں اور اس کے اندر کا طوفان شاید باہر کی خاموشی سے کہیں زیادہ شدید تھا۔ اسے اپنے باپ کے الفاظ یاد آ رہے تھے کہ تم شاہوں کو نہیں جانتی بیٹی۔ آج اسے احساس ہو رہا تھا کہ اس کا باپ کتنا صحیح تھا۔ ارمغان اسے وہیں چھوڑ کر غسل خانے میں چلا گیا۔ شاور چلنے کی آواز نے کمرے کی خاموشی کو توڑا۔ ردا آہستہ سے چل کر فرش پہ دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ اس نے اپنے گھٹنوں میں سر دے دیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بھی خشک ہو چکے تھے۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے، کہاں جائے۔ ہر راستہ بند تھا، ہر امید دم توڑ چکی تھی۔ کچھ دیر بعد جب باتھ روم کا دروازہ کھلا تو ارمغان باہر نکلا۔ اس نے کمر کے گرد صرف تولیہ لپیٹا ہوا تھا۔ پانی کے قطرے اس کے چوڑے شانوں اور مضبوط سینے سے پھسل رہے تھے۔ اس کی وجاہت کسی بھی لڑکی کو متاثر کر سکتی تھی، لیکن ردا کے لیے وہ ایک بدصورت درندہ تھا۔ ردا نے آہٹ پر سر اٹھایا۔ جیسے ہی اس کی نظر ارمغان کے نیم برہنہ وجود پر پڑی، اس کے چہرے پر حیا کی لہر دوڑ گئی۔ اس نے جلدی سے اپنی نظریں جھکا لیں اور اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ ارمغان نے اس کی کیفیت دیکھی تو اس کے لبوں پر ایک طنزیہ مسکراہٹ ابھری۔ اوہ، تو شرم بھی آتی ہے تمہیں؟ میں تو سمجھا تھا شہر کی لڑکیاں بہت بے باک ہوتی ہیں۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا وہ اس کے قریب آیا اور اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ ردا نے خود کو مزید سمیٹ لیا۔ مجھ سے ڈر لگ رہا ہے؟ اس نے پوچھا۔ ردا خاموش رہی۔ ارمغان نے اس کی ٹھوڑی سے پکڑ کر اس کا چہرہ اوپر کیا۔ جب میرے سامنے زبان چلا رہی تھی تب یہ خوف کہاں تھا؟ ردا کی خالی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے نہ جانے کیوں ارمغان کے دل میں ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہو۔ اس کی آنکھوں کی ویرانی، اس کے حسن کی معصومیت، اس کے چہرے پر پھیلا دکھ، یہ سب مل کر اس کے پتھر دل پر اثر کر رہا تھا۔ وہ جس لڑکی کو اذیت دینے آیا تھا اسے اس حالت میں دیکھ کر اسے خود تکلیف ہونے لگی تھی۔ اس نے جھٹکے سے اس کا چہرہ چھوڑ دیا۔ وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور خود سے الجھنے لگا۔ یہ کیا ہو رہا ہے مجھے؟ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر میں کیوں کمزور پڑ رہا ہوں؟ اس نے اپنی سوچوں کو جھٹکا اور لہجے میں دوبارہ سختی پیدا کی۔ بختاور کھانا لے کر آئے گی، چپ چاپ کھا لینا، میں کوئی تماشا نہیں چاہتا۔ یہ کہہ کر وہ کپڑے پہننے لگا۔ ردا نے موقع غنیمت جانا اور اٹھ کر کمرے کے دوسرے کونے میں چلی گئی۔ کچھ دیر بعد بختاور کھانا لے کر آئے۔ بیٹی کھا لو، اس نے ٹرے رکھتے ہوئے کہا۔ ارمغان نے ردا کو گھور کر دیکھا۔ میں نے کہا تھا نا کھانا کھا لو۔ ردا نے نفرت سے ٹرے کی طرف دیکھا۔ مجھے زہر دے دو، وہ کھا لوں گی، لیکن تمہارے گھر کا ایک نوالا بھی میرے حلق سے نہیں اترے گا۔ زبان پھر لمبی ہو رہی ہے تمہاری۔ ارمغان غصے سے اس کی طرف بڑھا۔ ردا بھی اپنی جگہ کھڑی ہو گئی۔ ایک بات یاد رکھنا ارمغان شاہ، تم مجھے قید کر سکتے ہو، مجھ پر ظلم کر سکتے ہو، لیکن میری روح کو کبھی نہیں خرید سکتے۔ میں تم سے نفرت کرتی ہوں اور ہمیشہ کرتی رہوں گی۔ اس کی یہ بات سن کر ارمغان ایک لمحے کے لیے ساکت رہ گیا۔ وہ اس کے قریب آیا، اتنا قریب کہ اس کی سانسیں ٹکرا رہی تھیں۔ اس نے ردا کی آنکھوں میں جھانکا جیسے کچھ تلاش کر رہا۔ پھر اس نے ایک گہری سانس لی اور بغیر کچھ کہے تیزی سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس کے جانے کے بعد ردا وہیں فرش پر گر کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ نفرت کی جنگ اسے کہاں لے جائے گی، لیکن اسے یہ احساس ہو رہا تھا کہ اس جنگ میں وہ اکیلی نہیں تھی۔ ارمغان شاہ بھی خود سے لڑ رہا تھا۔ اگلے 2 دن ردا کے لیے کسی عذاب سے کم نہیں تھا۔ اس نے خود کو کمرے میں بند کر لیا تھا۔ ارمغان کئی بار آیا، غصہ ہوا، دھمکیاں دی، لیکن ردا نے نہ دروازہ کھولا نہ ہی کھانے کو ہاتھ لگایا۔ اس کی حالت غیر ہوتی جا رہی تھی۔
تیسرے دن ارمغان دروازہ توڑ کر اندر داخل ہوا تو ردا فرش پر بے ہوش پڑی تھی۔ اسے اس حالت میں دیکھ کر ارمغان کا دل دہل گیا۔ ایک لمحے کے لیے وہ بھول گیا کہ وہ اس سے بدلہ لینے آیا تھا۔ اس نے فوراً اسے اٹھا کر بستر پر لٹایا اور حویلی کے پرانے فیملی ڈاکٹر کو بلایا۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ بھوک اور کمزوری کی وجہ سے یہ حالت ہوئی۔ انہوں نے کچھ دوائیں دیں اور اسے کچھ کھلانے پلانے کی تاکید کی۔ جب ردا کو ہوش آیا تو ارمغان اس کے پاس ہی بیٹھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں غصے کی جگہ تشویش اور فکر مندی تھی۔ یہ کیا بچپنا ہے، اس نے نرمی سے کہا، جو اس کی فطرت کے بالکل برعکس تھا۔ جان سے مارنا ہے کیا خود کو؟ ردا نے کمزوری سے منہ دوسری طرف پھیر لیا۔ ارمغان نے گہری سانس لی۔ دیکھو، میں جانتا ہوں میں نے تمہارے ساتھ بہت غلط کیا، لیکن اس طرح خود کو تکلیف دے کر کیا حاصل ہوگا؟ ردا خاموش رہی۔ اس کی خاموشی ارمغان کو اندر تک چھید رہی تھی۔ اسے پہلی بار احساس ہو رہا تھا کہ انتقام اتنا کھوکھلا بھی ہو سکتا ہے۔ اگلے دن جب ردا کی طبیعت کچھ سنبھلی تو ارمغان کمرے میں آیا۔ اس نے دیکھا کہ ردا نے وہی میلا گلابی جوڑا پہنا ہوا۔ نہ جانے کیوں اسے یہ دیکھ کر بہت برا لگا۔ اٹھو، اس نے حکم دیا۔ ردا نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ ہم شہر جا رہے ہیں، تمہارے یہ کپڑے بدلنے کی ضرورت ہے۔ تم اب ارمغان شاہ کی بیوی بھکارن نہیں۔ اس کے لہجے میں تلخی تھی، لیکن اس تلخی کے پیچھے کہیں نہ کہیں فکر چھپی تھی۔ ردا نے انکار کرنا چاہا لیکن اس میں اتنی ہمت نہیں تھی۔ وہ چپ چاپ اس کے ساتھ چل پڑی۔ گاڑی میں سارا راستہ خاموشی سے گزرا۔ ارمغان بار بار اسٹیئرنگ وہیل پر اپنی انگلیاں بجا رہا تھا، جیسے وہ کسی اندرونی کشمکش کا شکار ہو۔ وہ اسے شہر کے سب سے مہنگے بوتیک میں لے گیا۔ جو پسند آئے لے لو، اس نے کہا۔ ردا ایک مجسمے کی طرح کھڑی تھی۔ اس نے کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگایا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا وہ چیخ کر کہے، مجھے یہ مہنگے کپڑے نہیں، میری آزادی، میرے خواب واپس کر دو۔ آخرکار ارمغان نے خود ہی اس کے لیے بہت سے کپڑے پسند کیے۔ اس نے سیلز گرل کو ردا کا سائز بتایا تو ردا حیران رہ گئی۔ اسے اس کا اندازہ کیسے ہے؟ واپسی پر ارمغان نے گاڑی ایک ریسٹورینٹ کے سامنے روکی۔ کچھ کھا لیتے ہیں، مجھے بھوک نہیں ہے۔ ردا نے روکھے پن سے کہا، مجھے ہے، اور تم میرا ساتھ دو گی۔ وہ اسے زبردستی اندر لے گیا۔ کھانے کے دوران اس نے پہلی بار اس سے کوئی ذاتی سوال پوچھا، تم کیا پڑھ رہی تھی شہر میں؟ ردا نے چونک کر اسے دیکھا، پھر دھیرے سے بولی، FSC، میں ڈاکٹر بننا چاہتی تھی۔ یہ کہتے ہوئے اس کی آواز بھرا گئی۔ ارمغان نے ایک لمحے کے لیے کچھ سوچا۔ تم اپنی پڑھائی جاری رکھ سکتی ہو۔ یہ سن کر ردا کو اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ تم یہاں حویلی میں رہ کر بھی تو پڑھ سکتی ہو۔ میں تمہارے لیے کتابوں اور ٹیوٹر کا انتظام کر دوں گا۔ ردا نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ تم یہ کیوں کر رہے؟ مجھ پر کوئی نیا ظلم کرنے کا ارادہ؟ ارمغان کے چہرے پر ایک تلخ مسکراہٹ ابھری۔ شاید میں اتنا بھی برا نہیں جتنا تم سمجھتی ہو، یا شاید تمہاری آنکھوں میں اپنے خوابوں کو ٹوٹتا دیکھ کر مجھے اچھا نہیں لگ رہا۔ یہ کہہ کر وہ خاموش ہو گیا۔ ردا بھی سوچ میں پڑ گئی۔ یہ ارمغان شاہ کا ایک بالکل نیا روپ تھا، ایک ایسا روپ جس میں ظلم اور غرور کے ساتھ ساتھ کہیں انسانیت کی ایک ہلکی سی رمق بھی موجود تھی۔ وہ الجھ گئی تھی۔ کیا یہ شخص واقعی بدل رہا تھا، یا یہ اسے توڑنے کا کوئی نیا طریقہ تھا؟ وہ نہیں جانتی تھی، لیکن اس کے دل کے کسی کونے میں امید کی ایک ننھی سی کرن ضرور پیدا ہوئی تھی۔ ارمغان اپنے وعدے کا پکا نکلا اور اگلے ہی ہفتے ردا کا کمرہ کتابوں سے بھر گیا اور شہر سے خاتون ٹیوٹر اس کو پڑھانے کے لیے آنے لگی۔ حویلی میں سب اس تبدیلی پر حیران تھے، خاص طور پر سریا بیگم، جنہیں یہ سب ایک آنکھ نہیں بھا رہا تھا۔ دن گزرتے گئے، ردا نے خود کو پڑھائی میں مصروف کر لیا۔ یہ اس کے لیے اس قید سے فرار کا ایک ذریعہ تھا۔ ارمغان اکثر دور سے اسے پڑھتے دیکھتا۔ اسے ردا کا کتابوں میں گم سنجیدہ چہرہ دیکھنا اچھا لگنے لگا تھا۔ ان دونوں کے درمیان کی کشیدگی کم تو نہیں ہوئی تھی، لیکن اس میں ایک خاموش سا ٹھہراؤ آ گیا تھا۔ وہ اب لڑتے نہیں تھے، بس خاموشی سے ایک دوسرے کے وجود کو برداشت کر رہے تھے۔ ایک رات ردا پڑھتے پڑھتے اپنے پرانے دنوں کو یاد کر کے اداس ہو گئی۔ اسے اپنے ماں باپ، اپنی سہیلیاں، اپنا کالج، سب کچھ شدت سے یاد آنے لگا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اسی وقت ارمغان کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے ردا کو روتے دیکھا تو اس کے قدم وہیں رک گئے۔ اس کا دل بے چین ہو گیا۔ وہ آہستہ سے چل کر اس کے پاس آیا۔ کیوں رو رہی ہو؟ اس کی آواز میں غیر متوقع نرمی تھی۔ ردا نے جلدی سے آنسو صاف کیے۔
کچھ نہیں، بس امی ابو یاد آ رہے تھے۔ ارمغان چند لمحے خاموش کھڑا رہا، جیسے کچھ سوچ رہا ہو۔ پھر اس نے ایک ایسا فیصلہ کیا جس نے ردا کو حیران کر دیا۔ تیار ہو جاؤ، اس نے کہا۔ کہاں جانا ہے؟ ردا نے نہ سمجھتے ہوئے پوچھا۔ تمہاری امی ابو کے پاس، میں تمہیں ان سے ملوانے لے کر جا رہا ہوں۔ ردا کو لگا جیسے اس نے غلط سنا۔ وہ بے یقینی سے اسے دیکھتی رہی۔ سچ؟ سچ کہہ رہے ہو؟ وہ مذاق نہیں کر رہا۔ تمہارے پاس آدھا گھنٹہ ہے۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ ردا کا دل تو خوشی سے الجھنے لگا۔ وہ جلدی جلدی تیار ہوئی۔ کئی مہینوں بعد اسے اپنی زندگی میں کوئی خوشی محسوس ہو رہی تھی۔ سفر کے دوران ردا نے پہلی بار ارمغان سے خود بات کی۔ آپ کا بہت شکریہ۔ ارمغان نے صرف سر ہلایا۔ اس کی نظریں سڑک پر تھیں، لیکن اس کے دل میں ایک عجیب سے سکون کی لہر دوڑ گئی۔ شہر میں اپنی خالہ کے گھر پر اپنے ماں باپ کو دیکھ کر ردا ان کے گلے لگ کر بہت روئی۔ سلیم اور اس کی بیوی اپنی بیٹی کو دیکھ کر خوش بھی ہوئے اور اس کی حالت پر دکھی بھی۔ انہوں نے ارمغان کے رویے میں تبدیلی کو محسوس کیا، لیکن وہ اب بھی اس پر بھروسہ کرنے کو تیار نہیں تھے۔ جب وہ واپسی کا وقت آیا تو ردا نے ایک ایسا قدم اٹھایا جس کی ارمغان کو توقع نہیں تھی۔ میں واپس نہیں جاؤں گی، اس نے صاف کہہ دیا۔ ارمغان، جو اس کے والدین کے سامنے ایک مہذب شوہر بننے کی کوشش کر رہا تھا، یہ سن کر دنگ رہ گیا۔ ردا، یہ کیا کہہ رہی؟ وہی جو آپ نے سنا۔ ردا نے مضبوطی سے کہا۔ میں اس قید خانے میں مزید نہیں رہ سکتی۔ میں آپ سے طلاق چاہتی۔ طلاق کا لفظ سن کر ارمغان کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ لڑکی اس سے اتنی دور چلی جائے گی۔ ایک لمحے کے لیے اس کا پرانا غسیلا روپ واپس آنے لگا، لیکن پھر اس نے ردا کے والدین کی طرف دیکھا اور خود پر قابو پا لیا۔ ہم اس بارے میں بات کریں گے، اس نے تحمل سے کہا۔ ابھی گاڑی میں بیٹھو۔ میں نے کہا نا، میں نہیں جاؤں گی۔ ردا اپنی ضد پر اڑ گئی۔ جب تک آپ مجھے طلاق نہیں دیتے میں یہاں سے نہیں ہلوں گی۔ معاملہ بگڑتا دیکھ کر ردا کی ماں نے اسے سمجھایا کہ بیٹی ایسی باتیں نہیں کرتے، جو بھی مسئلہ ہے گھر جا کر حل کرو۔ لیکن ردا تو ٹس سے مس نہ ہوئی۔ ارمغان کا صبر جواب دے کے اسے اپنی بے عزتی ہوتی محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے سوچا وہ اسے زبردستی اٹھا کر لے جائے، لیکن پھر اس کی نظر ردا کی آنکھوں میں پڑی، جہاں ضد کے ساتھ ساتھ ایک امید بھی تھی، جیسے وہ اسے چیلنج کر رہی ہو کہ وہ ثابت کرے کہ وہ بدل گیا۔ اور اسی ایک لمحے میں ارمغان شاہ نے اپنی زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ کیا۔ ٹھیک ہے، ارمغان نے گہری سانس بھر کر کہا۔ اس کی آواز میں شکست تھی۔ تم واپس نہیں جانا چاہتی، مت جاؤ، لیکن طلاق میں تمہیں نہیں دوں گا۔ یہ کہہ کر وہ مڑا اور خاموشی سے گھر سے باہر نکل گیا۔ ردا، اس کے والدین سب حیران رہ گئے۔ انہیں امید تھی کہ وہ غصہ کرے گا، ہنگامہ کرے گا، لیکن وہ اتنی آسانی سے ہار مان کر چلا جائے گا، یہ کسی نے نہیں سوچا تھا۔ دن ہفتوں میں اور ہفتے مہینوں میں بدلنے لگے۔ ردا اپنے والدین کے ساتھ رہ رہی تھی۔ اس نے اپنی پڑھائی دوبارہ شروع کر دی تھی اور اپنی پرانی زندگی میں واپس آنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن کچھ تھا جو بدل گیا تھا۔ اسے ہر وقت ایک کمی کا احساس رہتا۔ اسے ارمغان کا خاموش چہرہ، اس کی فکر مند آنکھیں بار بار یاد آتی۔ وہ خود سے لڑتی کہ اسے اس ظالم شخص کے بارے میں کیوں سوچنا چاہیے، لیکن دل اس کے اختیار میں نہیں تھا۔ دوسری طرف ارمغان کی حالت بھی خراب تھی۔ اب حویلی اسے کاٹنے کو دوڑتی تھی۔ ردا کے بغیر ہر چیز بے معنی لگتی تھی۔ اسے احساس ہو چکا تھا کہ جسے وہ اپنا بدلہ سمجھ رہا تھا، وہ دراصل اس کی زندگی کی سب سے بڑی ضرورت بن چکی تھی۔ وہ اسے بے پناہ محبت کرنے لگا تھا۔ اس کے رویے میں اس قدر تبدیلی آ گئی تھی کہ سلمان شاہ اور ثریا بیگم بھی حیران تھے۔ وہ ہر وقت خاموش اور اداس رہتا۔ آخرکار ایک دن سلمان شاہ نے اسے اپنے پاس بلایا۔ کیا بات ہے ارمغان، کیوں خود کو ختم کر رہے ہو؟ اگر وہ لڑکی تمہاری زندگی میں اتنی ہی اہم ہے تو اسے واپس لے آؤ۔ وہ آنا نہیں چاہتی ابا، ارمغان نے بے بسی سے کہا۔ وہ مجھ سے نفرت کرتی ہے۔ محبت نفرت کو ختم کر دیتی ہے بیٹا۔ تم نے ظلم کیا، اب محبت سے اس کا دل جیتنے کی کوشش کرو۔ شاہوں کی طرح حکم چلا کر نہیں، ایک عام انسان کی طرح اس کی منت کر کے دیکھو۔ باپ کی بات ارمغان کے دل میں اتر گئی۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی انا اور غرور کو ہمیشہ کے لیے دفن کر دے گا اور ردا کو واپس لانے کی ہر ممکن کوشش کرے گا۔ وہ شہر پہنچا۔ ردا کالج سے واپس آ رہی تھی جب اس نے ارمغان کو اپنی گاڑی کے پاس کھڑے دیکھا۔ وہ پہلے سے بہت کمزور اور بکھرا ہوا لگ رہا تھا۔ ردا کا دل ایک لمحے کے لیے دھڑکنا بھول گیا تھا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ اس نے روکھے پن سے پوچھا۔ تم سے بات کرنے آیا ہوں، ارمغان نے کہا۔ صرف 5 منٹ۔ ردا نے انکار کرنا چاہا، لیکن اس کی آنکھوں کی التجا دیکھ کر وہ منع نہ کر سکی۔
ردا میں جانتا ہوں میں نے جو کیا وہ ناقابل معافی ہے۔ ارمغان نے ہمت جمع کر کے کہنا شروع کیا، میں ایک ظالم مغرور انسان تھا لیکن تم نے مجھے بدل دیا، مجھے احساس دلایا کہ میں کتنا غلط تھا، پلیز مجھے ایک موقع دو، میں سب کچھ ٹھیک کرنا چاہتا ہوں۔ ردا نے منہ پھیر لیا، جو ٹوٹ گیا وہ جوڑتا نہیں، کچھ بھی ٹھیک نہیں ہو سکتا، میں اسے جوڑ لوں گا۔ ارمغان اس کے سامنے آ گیا، میں تمہارے ہر زخم پر مرہم رکھوں گا، بس ایک بار، صرف ایک بار مجھ پر اعتبار کر کے دیکھو، واپس چلو ردا، میرے لیے نہ صحیح ہمارے بچے کے لیے۔ بچہ؟ ردا نے چونک کر پوچھا، کیسا بچہ؟ ارمغان نے اس کے پیٹ کی طرف اشارہ کیا جو اب ہلکا سا نمایاں ہو رہا تھا۔ ہمارا بچہ ردا، تم ماں بننے والی ہوئی۔ انکشاف ردا پر بجلی بن کر گرا۔ پچھلے کچھ ہفتوں سے اس کی طبیعت خراب تھی لیکن اس نے اسے نظر انداز کر دیا تھا، اسے احساس ہی نہیں ہوا کہ اس کے اندر ایک نئی زندگی پرورش پا رہی۔ وہیں فٹ پاتھ پر بیٹھ گئی، ارمغان بھی اس کے پاس بیٹھ گیا۔ ردا میں جانتا ہوں یہ مشکل ہے لیکن میں وعدہ کرتا ہوں میں تمہیں ہمارے بچے کو دنیا کی ہر خوشی دوں گا، میں ایک اچھا شوہر، ایک اچھا باپ بن کر دکھاؤں گا۔ ردا کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، کشمکش کا شکار تھی وہ، اس کا دماغ کہہ رہا تھا کہ اس شخص پر اعتبار مت کرو، لیکن اس کا دل کچھ اور ہی کہہ رہا تھا۔ اسی وقت سڑک کی دوسری طرف سے ایک تیز رفتار ٹرک بے قابو ہو کر ان کی طرف آنے لگا۔ ارمغان نے جیسے ہی اسے دیکھا اس کی آنکھیں خوف سے پھیل گئیں۔ ردا! وہ چیخا اور ردا کو دھکا دے کر خود اس کے سامنے آ گیا۔ ایک کان پھاڑ دینے والا دھماکہ ہوا اور سب کچھ اندھیرے میں ڈوب گیا۔ جب ردا کی آنکھ کھلی تو وہ اسپتال کے ایک کمرے میں تھی، اس کا سر بھاری ہو رہا تھا لیکن اسے کوئی شدید چوٹ نہیں آئی تھی۔ اسے فوراً ارمغان کا خیال آیا، وہ گھبرا کر اٹھی۔ ارمغان؟ وہ کہاں؟ اس نے نرس سے پوچھا۔ نرس نے اسے تسلی دی، آپ پرسکون رہیں، ان کا آپریشن ہو رہا ہے، انہوں نے آپ کو بچاتے ہوئے خود کو ٹرک کے سامنے کر دیا، انہیں بہت شدید چوٹیں آئیں۔ یہ سن کر ردا کا دل ڈوبنے لگا۔ وہ بھاگ کر آپریشن تھیٹر کے باہر پہنچی، وہاں سلمان شاہ اور ثریا بیگم پہلے سے موجود تھے۔ ثریا بیگم رو رہی تھی اور سلمان شاہ پریشانی کے عالم میں ٹہر رہے تھے۔ ردا کو دیکھ کر ثریا بیگم نفرت سے بولی، آ گئی منوس، میرے بیٹے کی یہ حالت تمہاری وجہ سے ہوئی، کیوں آئی تھی تم اس کی زندگی؟ ثریا، سلمان شاہ نے انہیں ڈانٹا، اس بچی کا کوئی قصور نہیں، جو ہوا وہ قسمت کا کھیل تھا۔ گھنٹے گزرتے گئے اور ہر لمحہ ایک عذاب کی طرح تھا۔ ردا وہیں زمین پر بیٹھی روتی رہی اور ارمغان کی زندگی کی دعا کرتی رہی۔ اسے آج شدت سے احساس ہو رہا تھا کہ ارمغان اس کی زندگی کا کتنا اہم حصہ بن چکا ہے۔ اس کی نفرت کب محبت میں بدل گئی اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ آخرکار ڈاکٹر باہر آئے، آپریشن کامیاب رہا، ہم نے انہیں بچا لیا، لیکن اگلے 24 گھنٹے بہت عام ہیں، انہیں ابھی ہوش نہیں آیا۔ سب نے شکر کا سانس لیا۔ ردا نے اصرار کر کے ارمغان کے کمرے میں جانے کی اجازت لے لی۔ وہ آئی سی یو میں بے سود لیٹا تھا، اس کے جسم مشینوں اور پٹیوں میں جکڑا ہوا تھا۔ ردا اس کے پاس بیٹھ کے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ ارمغان، آنکھیں کھولیں، وہ سسکتے ہوئے بولی، میں واپس آ گئی، میں آپ کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گی، پلیز اٹھ جاؤ، ہمارے بچے کو اپنے بابا کی ضرورت ہے، مجھے آپ کی ضرورت ہے۔ وہ سب باتیں کرتی رہی، روتی رہی اور اپنی محبت کا اقرار کرتی رہی۔ شاید اس کی سچی پکار عرش تک پہنچ گئی۔ ارمغان کی انگلیوں میں ہلکی سی جنبش ہوئی۔ ردا نے چونک کر دیکھا۔ ارمغان نے آہستہ آہستہ اپنی آنکھیں کھولی۔ ردا، اس کی آواز بہت کمزور تھی، اس کا ہاتھ چومتے ہوئے کہا، جی میں یہیں، تم ٹھیک؟ بچے کو تو کچھ نہیں ہوا؟ ہوش میں آتی اس کا پہلا سوال اپنے اور اپنے بچے کی سلامتی کے بارے میں تھا۔ ہم دونوں ٹھیک، ردا نے روتے ہوئے کہا، آپ نے ہمیں بچا لیا۔ ارمغان کے چہرے پر ایک سکون بھری مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس دن کے بعد سب کچھ بدل گیا۔ ارمغان کو ٹھیک ہونے میں کئی ہفتے لگے اور اس دوران ردا ایک سائی کی طرح اس کے ساتھ رہی۔ اس کی خدمت نے ارمغان کے دل پر گہرا اثر چھوڑا اور ان کے رشتے کو مزید مضبوط کر دیا۔ ثریا بیگم نے بھی ردا کی محبت اور خلوص دیکھ کر اسے دل سے معاف کر دیا اور اسے اپنی بہو تسلیم کر لیا۔ کچھ مہینوں بعد ان کے گھر ایک خوبصورت سے بیٹے کی پیدائش ہوئی جس کا نام انہوں نے امان رکھا، جو ان کی زندگی میں آئے امن اور سکون کی علامت تھا۔ وقت گزرتا گیا اور زندگی پرسکون ہوتی چلی گئی۔ تقریباً 2 سال بعد حویلی کے وسیع لان میں ارمغان اور ردا اپنے بیٹے کو کھیلتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ گاؤں میں اب لڑکیوں کا ایک بڑا اسکول تھا جس کا نام ردا گرلز کالج تھا اور اس کا سارا انتظام ردا خود دیکھتی تھی۔ کبھی سوچا تھا کہ جس لڑکی سے بدلہ لینے کے لیے نکاح کیا تھا وہ میری پوری دنیا ہی بدل دے گی؟ ارمغان نے محبت سے ردا کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا۔ ردا مسکرائی،
اور میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ جس شخص کو میں زمینی خدا سمجھتی تھی وہ اتنا شفیق شوہر اور اتنا اچھا باپ بنے گا۔ ارمغان نے اسے اپنے قریب کیا۔ میں آج بھی نہیں جانتا کہ تم ہو کون ارمغان شاہ، لیکن میں یہ جانتا ہوں کہ تم نے مجھے ایک بہتر انسان بنایا۔ تم اور امان میری کائنات۔ نفرت کی آگ سے شروع ہونے والی ایک کہانی محبت، معافی اور ایک نئی شروعات کی ایک لازوال داستان بن چکی تھی، جس نے نہ صرف دو انسانوں کی زندگی بدلی تھی بلکہ آنے والی نسلوں کے لیے بھی امید کا ایک نیا دیا روشن کر دیا تھا۔